آج ہی ان کے 5 لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے سپریم کورٹ سے، اور یہ فیصلہ آئی گیس پی ٹی آئی والوں کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پہ بات کروں، دس از دا ٹائم جب الیکشن ریفارمز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن ریفارمز کی بات نہیں کر رہی۔ دیکھیے سبنا، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت تو اس الیکشن میں حصہ نہیں لے پا، وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو سب آزاد ممبران آ رہے ہوں گے۔ آپ نے بات بڑی ٹھوس کی ہے۔ دیکھیے 48 سالوں میں 11 الیکشنز، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ نہ تو ہمیں معاشی ترقی ملی ان 48 سالوں میں، اور نہ ہی کوئی سیاسی استحکام ملا۔ اب وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا، انور صاحب کے بے وقوفی کی ایک ڈیفینیشن بتاتا تھا کہ آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے رہیں اور توقع رکھیں کہ نتائج فرق نکلیں گے، تو نتائج اس دفعہ بھی وہی نکلیں گے جو پہلے نکلے۔ ایک بڑا پرانا پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس، پائٹ کے نام سے، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب اس کے آج کل وائس چانسلر ہیں۔ انہوں نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد ایک فنکشن بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ انتخابی الیکٹورل ریفارمز چاہیے آپ کو۔ اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کابینہ کا جو نمبر ہے وہ 25 سے نہ بڑھنے دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس وفاق میں آپ کو 6 یا 7 سے زیادہ وزارتیں نہیں چاہیے۔ اس وقت 34 اضافی بوجھ ہے، 34 وزارتیں اس وقت رکھی ہوئی ہیں، اور انہی کے پیرل آپ کے ہاں صوبوں میں سب وزارتیں چل رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرم لیمٹس، اب دنیا بھر میں ٹرم لیمٹس ہیں۔ امریکہ میں صدر جو ہے وہ 2 سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کنسیکیٹیولی، اور بے شمار دنیا کے ملک میں نے دیکھے ہیں جہاں جو جمہوری نظام ہے، اور وہاں پہ ٹرم لیمٹس لگائی ہیں انہوں نے کہ آپ 2 الیکشن لڑیں گے، 3 لڑیں گے، فکس کر دیں، اس سے زیادہ نہیں لڑتے۔ یہ جمہوریت کا حصہ رہا ہے بہت سارے ممالک کے اندر۔ پھر ایک انہی کی تجویز یہ ہے کہ سینٹ ابھی ہماری انڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتی ہے۔ ایم این ایز دنیا بھر میں سینٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کے آتی ہیں، امریکہ کا سینٹ بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتا، تو ہمارے یہاں ڈائریکٹ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا سینٹ کا؟ اور چوتھی چیز جو میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ فلپینز میں، وہاں بھی جمہوری ملک ہے، انہوں نے ایک نمبر فکس کر دیا ہے کہ ایک خاندان سے ایک وقت میں کتنے لوگ سیاست میں قدم رکھ سکتے ہیں یا الیکشن کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز، یہ 4-5 بڑی امپورٹنٹ چیزیں، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے اوپر راضی ہونے کے لیے یا بات کرنے تک کو تیار نہیں۔ میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ مختلف ہے، اور ان کا ایجنڈا بھی مختلف ہے الیکشن لڑنے کے پیچھے۔ جو 24 کروڑ عوام ہے اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ تو وہ بات ہی نہیں کرتے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو بات کرتے ہوئے؟ غربت، بے روزگاری، اس میں مرنا۔ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب بڑی زبردست اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں۔ 1,70,00,000 ووٹ جو پی ٹی آئی کو ڈلے تھے 2018 میں، وہ اینٹی نواز ووٹ اپنے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں آن دا ویری گراؤنڈ لیول۔ 266 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، 141 پنجاب کی، اور ان 141 میں تقریباً 8 درجن ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی ٹی روڈ کی سیٹیں، یعنی کہ وہ راولپنڈی سے شروع ہو کے نیچے ملتان تک جاتی ہیں۔ یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ہی جیتے گی، بلہ یہاں پہ ہے نہیں، پیپلز پارٹی کی یہاں پہ سپورٹ نہیں ہے، تو جیتے گی یہاں پہ پی ایم ایل این۔ تو پنجاب تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس ہی جائے گا۔